اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور جس کے ساتھ یہ ذرائع ناچیز ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتی ہے۔ اور جناب، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شرعی جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، جو فضائل ہیں، وہ آپ کی دہلیز تک پہنچائے جائیں، اور ان تمام معاملات کو آپ نے بھی سیکھنا ہے اور ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ وہ اس لیے کہ عورت جو ہے، خاتون خانہ جو ہے، وہ ہر گھر کی بنیاد ہے، اکائی ہے، بیسک یونٹ آف دی فیملی ہے۔ تو جب وہ دین کو سیکھے گی تو جناب پھر ہی وہ ایبل ہو سکتی ہے کہ اپنے بچوں میں، متعلقین میں دین کو منتقل کر سکے۔ جناب، آج ایک نئے عنوان اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، اور آج سے ہم جن احکام کو ڈسکس کرنے کی الحمدللہ رب العالمین سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے حج کے احکام۔ یعنی جناب حج کے احکام ہمارا آج سے انشاءاللہ آنورڈز موضوع رہے گا۔ حج جناب بیسیکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے لیے، یعنی وآتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کیا جائے۔ مفہوم میں نے عرض کیا۔ تو جناب یعنی آپ نے حج کے جو اور عمرے کے جو مناسک ہیں اسے مکمل کرنے ہیں، اور اس کا حکم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ حج جو مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے، عظیم الشان عبادت ہے اور اسلام کا پلر ہے، یعنی بنیادی رکن ہے اسلام کا۔ تو اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا، ماشاءاللہ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ آن دی سیٹ اسٹوڈیوز میں عالمات موجود ہیں، مفتی صاحب آن بی پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے موجود ہیں۔ جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی انشاءاللہ عز و جل آج فرمائیں گی، ماشاءاللہ دونوں ہی بڑی خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ میں سلام عرض کرتی ہوں اور تعارف بھی کروا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ جناب عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین کا۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسی ہیں دونوں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، دعا گو رہتے ہیں آپ کے لیے۔ جناب ہمارے مینٹور، ہمارے استاذ، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، اور ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں، اور ہم سب آپ سے سیکھ رہے ہیں، اور جدا گانا اور جامع معنی کلام جو رکھنے والا انداز ہے وہ آپ ہی کا ہے، اور ماشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید خان نیازی دامت فیدوم۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ جناب آپ کی اجازت سے آج کا پروگرام شروع کروں؟ بسم اللہ۔ تو جناب عالمہ صوبیہ شاکر، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور حج جو بیسیکلی مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے اور عظیم الشان عبادت ہے، اس یعنی حج کے ایام جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، اور یہ سابقہ گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور مجدہ بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کے تمام معاملات کو، مناسک کو سیکھنا پڑے گا نا، کس طرح کرنے۔ حج کی فرضیت سے شروع کرتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کہ از روئے قرآن آپ کس طرح اس کی فضیلت بیان کریں گے، اور حج کی فرضیت جو ہے اسے بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی صاحب استطاعت لوگوں میں سے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرنے کا استطاعت رکھتا ہے وہ حج بیت اللہ کرے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کی سعادت
حاصل نہ کرے تو ٹھیک۔ ایسا شخص یا تو پھر یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اسلام سے بری و ذمہ ہے. تو اتنی جناب زیادہ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. جناب اللہ کے لیے لوگوں پہ لازم ہے جو استطاعت رکھے وہ اس کے گھر کا حج کرے. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں احکام حج آج ہمارا موضوع ہے. عالمات ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی ہماری انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے. بریک سے قبل عالمہ صوبیہ شاکر حج کی فرضیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہی تھیں عضو قرآن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہی تھی کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا. اس میں مشروط کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت سے. استطاعت ہی ایک حج کی بنیادی شرط ہے اور اسی استطاعت کے ذیل میں کافی زیادہ شرائط آتی ہیں، اور جب یہ شرائط ساری کسی شخص کے اندر زندگی میں پہلی مرتبہ پائی جائیں تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. جی. اور اگر اس نے منت مانی تھی اور مشروط منت تھی تو جب شرط پوری ہو یا منت اس کی پوری ہو تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے حج کرنا، اور اگر مطلقاً تھا تو پھر مطلقاً اس کے اوپر حج کرنا واجب ہوتا ہے. اچھا. لہٰذا اگر کوئی پہلے زندگی میں حج کر چکا ہے، منت وغیرہ نہیں مانی اور اب وہ نفلی حج ادا کرنا چاہتا ہے تو شریعت بالکل اس کو بھی اس کی حوصلہ افزائی فرماتی ہے اور یہ حج جو کرے گا وہ نفلی حج ہوگا. اچھا. تو اس طرح سے ہمیں تصور ملتا ہے قرآن اور حدیث میں حج کی فرضیت کا. صحیح. میں آپ کی سمجھاؤں گی اور آپ سے جو سوال میں کرنا چاہتی ہوں عالمہ صدف پروین، حج اور عمرے کی فضیلت کے تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ اسی ضمن میں آپ گفتگو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی انٹرو میں آپ نے بھی فرمایا کہ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اسی طرح جو عمرہ ہے اس کے بھی بہت فضائل ہیں، یہ بھی ایک باقاعدہ عبادت ہے اسلام میں. جی. تو اب حج اور عمرہ دونوں کی جو فضائل ہیں احادیث میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں. جیسے حج کی فضیلت کے سلسلے میں آتا ہے کہ جس نے حج کیا اور اس میں فسق سے اور گناہوں سے بچتا رہا تو پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بالکل ایسا ہو کر لوٹا کہ جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ولادت ہوئی تھی. جی. یعنی کوئی بھی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں تھا. اور جب ہم دیگر روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ویسے تو ہوتا ہے کہ جہاں کہیں احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو اس سے گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، لیکن یہ جو حج ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ میدان عرفات میں ہوتا ہے تو وہاں حقوق اللہ کی معافی ہو جاتی ہے، اور جب میدان مزدلفہ میں ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جو حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندے کو حج کی سعادت ملے اور پھر اس کے بعد اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. اسی طرح عمرے کے بارے میں فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. اور حج مبرور کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جزا تو جنت ہی ہے. اور ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جیسے دیگر جو ہم دیکھتے ہیں شفاعت کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو انبیاء کرام بھی شفاعت کر رہے ہیں اور دیگر یعنی جو لوگ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے. حاجی کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی شفاعت فرمائیں گے. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حج ہے اور عمرہ ہے یہ مالی اور جسمانی دونوں طرح کی عبادت کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی پے در پہ حج اور عمرہ کرے تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو پے در پہ حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے اس کی محتاجی کو دور کر دیتا ہے اور گناہوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے. جیسے کہ لوہے میں بھٹی جو ہے لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. تو حج اور عمرہ جس کی استطاعت ہے اسے کثرت سے کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ، خوش رہیے، کیا پیاری بات آپ نے فرمائی. ایک کالر شامل کر رہی ہوں جی، پروگرام کی پہلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیاری بہن حمیرہ ہیں ہمارے ساتھ. ہاں جی ہاں جی، کیسے ہیں حمیرہ آپ؟ کہاں تھیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے. بس ندا واقعہ ہو گیا. نہیں کہاں تھیں آپ؟ واقع ہو گیا؟ خیریت؟ ہاں جی، وہ سے جان بچ گئی میری. وہ میرے روم کی نا لینٹر گر گیا تھا بس. اچھا. ہاں جی، بس بال بچ گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت دے. جی بالکل. اور اپنا خیر کا معاملہ رکھے آپ کے ساتھ. بھائی ہماری بہت دعا ہے. آپ بڑی پیاری ہماری کالر ہو. کیا سوال کرنا چاہتی ہو آج میرا؟ اچھا، یہ کرنا چاہوں گی کہ حج بدل جو ہے وہ کن کن ضروری امور ہیں جن میں کروایا جا سکتا ہے؟ ضروری امور؟ ہاں جی، کون کون سے کام ہے؟ بعض نا ہلکا پھلکا جیسے بیماری وغیرہ ہوتی ہے لوگ حج بدل کروا دیتے ہیں،
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عصر کی نماز کے بعد جو ہے سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک اور ہے. میں لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جب آٹا وغیرہ گوندا جاتا ہے نا تو بعد میں چیک کیا جائے تو اس کے ہلکے سے ذرات جو ہے نا بالوں میں خشک ہو جاتے ہیں، کیا یہ وضو میں رکاوٹ بنے گا کہ نہیں، یا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حمیرہ، اور اللہ آپ کو اور ہمارے تمام کالرز کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اپنے گھروں میں خوش رکھے، اور خیر کے جو ہے خیر کا معاملہ بنائے رکھے. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور حج کی فضیلت کے تعلق سے، حج کی فرضیت کے تعلق سے کلام ہوا، میں چاہتی ہوں آپ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حج کی تو خیر کیا ہی بات ہے. حج کا معنی ہوتا ہے کسی معظم چیز کا ارادہ کرنا. لغوی معنی یہ ہے، اصطلاح شرع میں یہ ہے کہ کعبہ مشرفہ کا ارادہ کرنا، میدان عرفات کا ارادہ کرنا، وہاں وقوف کرنا، کعبہ مشرفہ کا طواف کرنا مخصوص ایام کے اندر. حج جب بندہ کرتا ہے تو یہ حج کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ بندہ اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جاتا ہے، اور اپنا لباس بھی جو عام لباس استعمال ہوتا ہے روٹین میں اس سے ہٹ کے وہ لباس استعمال کرتا ہے. یعنی کیا عشق و محبت کا سفر ہے، دیوانگی والا سفر ہے. اس کے اندر بندہ ہر چیز سے اپنے آپ کو ہٹا کر، ہر چیز سے کٹ کے اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کے حضور بے کسی کی حالت میں حاضر ہوتا ہے. رحمت متوجہ ہونے والی جو حالت ہے بے کسی والی، اس حالت میں حاضر ہوتا ہے. اور کیا ہی برکتوں اور سعادتوں والا یہ سفر ہے. کتنی اس کی ترغیبات احادیث طیبہ کے اندر آئیں، کیا کیا اس کے فضائل بیان ہوئے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی تاکید آئی. اور حج کرنے کے بارے میں آپ دیکھیں جہاں یہ فرمانا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ ہی کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا لازم ہے، فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. تو آگے کیا فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو انکار کرے تو پھر جان لے کہ اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. اب دیکھیں خاص اس بات کے بعد یہ اسلوب جو اختیار فرمایا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، یہ اسلوب بتاتا ہے کہ حج کی کتنی اہمیت ہے. کہ یعنی جو استطاعت کے باوجود جانتے بوجھتے بلا عذر شرعی حج نہ کرے تو اس کے لیے کیسی وعید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فرما رہا ہے من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جو انکار کرے تو پھر اللہ جو ہے عالمین سے بے نیاز ہے. تو حج کی ایسی اہمیت، اور باقاعدہ حدیث کے اندر بھی اس کی ترغیب آئی ہے، اور اس کے بارے میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ جو موسر ہو من ماتا وهو موسر ولم يحج فليمت على اي حال شاء یہودیا او نصرانیا. جو خوشحال ہو اور اس حال میں مر جائے کہ حج نہ کیا ہو، یعنی حج فرض ہو گیا تو اور حج نہیں کیا اس حال میں مر گیا، تو وہ چاہے جس حال پر چاہے مرے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اتنی سخت وعید آئی ہے. اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. ویسے اسی سے ملتے جلتے کلمات حدیث مرفوع کے طور پر بھی منقول ہیں، یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کتب حدیث میں موجود ہیں، لیکن وہ اس اعتبار سے جو کلمات حدیث مرفوع کے طور پر ان پر محدثین کو شدید کلام ہے. بعض نے موضوع کہا ہے، بعض نے ضعیف جدہ کہا ہے. سیدنا فاروق اعظم کا جو قول ہے یعنی بطور حدیث موقوف، اسے محدثین اجلہ محدثین نے صحیح قرار دیا، جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر وغیرہ، انہوں نے اس کو بطور حدیث موقوف صحیح قرار دیا ہے. لیکن مقصد یہ سمجھانا تھا، یہ تو ایک علمی بات بیچ میں آ گئی ضمناً کہ یہ حدیث موقوف ہے یا حدیث مرفوع ہے. اس بات سے، علمی بات سے قطع نظر حدیث موقوف ہونا اس کا بہرحال ثابت ہے. یعنی اگر کسی نے انکار بھی کیا ہے تو حدیث مرفوع کا انکار کیا، حدیث موقوف کو اگلوں نے ثابت مانا ہے، اور حدیث موقوف بھی اپنے محل میں حجت ہوتی ہے. اور پھر قرآن کی اس آیت جس کا وہ جو میں نے ٹکڑا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. وہ آیت اور یہ حدیث مل کر یہ بتا رہی ہے کہ حج کی کیسی اہمیت ہے. تو جب حج فرض ہو جائے تو بندے کو ضرور حج کرنا چاہیے، اور اس میں بلا عذر شرعی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ حج فرض ہونے کے بعد بے عذر شرعی اس میں تاخیر کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اس پر بھی وعیدات وارد ہوئی ہیں. اچھا. اور باقاعدہ حدیث میں تاجیل کا حکم بھی آیا ہے. اور پھر یہ جو حج ہے یہ تو ایسا ہے گناہوں کو مٹانے والا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، تو عرض کیا کہ حضور اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں. جب حضور جان عالم علیہ السلام نے دست مبارک بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو سرکار علیہ السلام نے استفسار فرمایا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا میری ایک شرط ہے. حضور نے فرمایا کیا؟ تو انہوں نے کہا میری مغفرت ہو جائے.
یعنی آپ مجھے اس بات کی ضمانت دے دیں کہ میری مغفرت ہو جائے، یعنی میری سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے کے گناہ مٹا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ حج جو ہے یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ یعنی حج مبرور کی کیا جزا بیان کی جائے کہ مسلمان جو عمل کرتا ہے وہ کس لیے عمل کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس عالم سے جب اس عالم میں جائے، آخرت میں جائے، تو وہاں پر کہاں بندہ رہے گا مسلمان ایمان والا؟ اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ مجھے جنت میں جگہ ملے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنت میں ہوں گے، اور تمام انعام اکرام جو ہیں وہ سارے جنت کے اندر ہونے ہیں۔ تو جنت کی دعائیں بھی تلقین فرمائی گئی ہیں۔ تو حدیث کے ذریعے تو بتا دیا گیا کہ بھئی حج مبرور کرنے والا تو وہ ہے کہ اس کی جزا کیا بتائی جائے، اس کی جزا تو بس جنت ہی ہے، یعنی اس کے لیے جنت پکی ہے۔ تو حج مبرور کی یہ جزا ہے، تو اس لیے حج ضرور کرنا چاہیے، شوق بھی ہر ایک کو ہونا چاہیے، جس کی استطاعت ہے اس پر تو لازم ہے وہ تو ضرور ہی کرے، اور جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ اللہ سے دعا مانگے اور اپنے دل میں یہ تمنا رکھے کہ اللہ مجھے توفیق دے حج کرنے کی۔ اور ہمارے اندر بطور مسلمان یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اور وہ کام جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو اسلام کے ارکان میں سے ہے، اسلام کا پلر ہے، تھم ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اس کی تڑپ بھی ہونی چاہیے کہ اگر استطاعت نہیں ہے اور تڑپ رکھیں گے، تمنا رکھیں گے، تو کیا بعید اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے لیے اسباب بنا دے، اور پھر وہ جو تڑپ ہے اور جو تمنا ہے وہ خود ایک نیک کام ہے، خود فعل حسن ہے، اس پہ خود ایک اجر مرتب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حج کا شوق بھی ہونا چاہیے اور حج کرنا بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کی سمت آؤں گی، اتنی خوبصورت جیسا آپ نے گفتگو فرمائی، حج کی حکمتوں کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ کلام کیجیے۔ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ حکم فرمائے اور اس کے اندر کوئی حکمت موجود نہ ہو۔ حج کے کئی مقاصد بھی ہیں اور اس کی کئی حکمتیں بھی ہیں، جس میں سب سے زیادہ بنیادی طور پر جو حاجی ہے جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ ہر اسٹیپ پر غور و تفکر کرتا رہے تو اس کے باطن کی زبردست اصلاح کا سامان اس میں پایا جاتا ہے۔ جیسے انسان اپنی نارمل روٹین سے ہٹ کر اپنے گھر والوں کو، مال، اسباب، رشتہ دار سب کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو اس وقت کہیں نہ کہیں اس کو ایک تصور یہ ضرور آتا ہے کہ دنیا فانی ہے، مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ ایک نہ ایک دن اسی طرح ہر چیز کو چھوڑ کر اور اسی طرح جو ہے مجھے سفید کفن میں لپٹ کر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اسی طرح جب انسان وہاں پہنچتا ہے اور شاعر اللہ جیسے کہ بیت اللہ ہے اور صفا مروہ وغیرہ ہے، اس طرح کی جب چیزوں کی زیارت کرتا ہے، تو یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں سے منسوب یادیں ہیں، اس کی یادگاریں ہیں، تو وہاں پر جا کر ان کی تکلیف کا، ان کی قربانی جو انہوں نے دی، اس کا احساس بیدار ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں وقت آیا اور ہمیں دین کے لیے قربانی دینی پڑی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس طرح سے یہ چیز بیدار ہوتی ہے۔ پھر انسان جب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبانیں الگ، ان کے ملک الگ، ان کا طرز بود و باش الگ ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایک ساتھ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں تو سب کے اندر ایک ہی جو ہے وہ رشتہ توحید ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں مجتمع ہوتے ہیں۔ اس سے اسلام کی حقانیت کا ثبوت حاصل ہوتا ہے اور اسلام ایک دین حق ہے بالکل معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام ہی ارکان میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ اسلام میں جو ایک یکسانیت ہے، تمام لوگوں کی یگانگت ہے، اجتماعیت کا بالکل ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں انسان کو تقوی اور پرہیزگاری بھی ملتی ہے۔ جب انسان حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو تقریباً ہر ایک کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ اب ہم گناہوں بھری زندگی نہیں گزاریں گے، اور پھر جب اس کو کوئی کال کرتا ہے حاجی صاحب یا حاجن صاحبہ کہتے ہیں، تو پھر انسان کو تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے اتنی زیادہ جو ہے مشقت جھیلی حج کی اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوئے، تو اب ہم آئندہ گناہوں سے پرہیز کریں۔ تو تقوی پرہیزگاری کا بھی بہت زیادہ اس کے اندر سامان موجود ہے۔ لہٰذا حج کی جس بھی جہت کو دیکھا جائے، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ ارکان کی ادائی ہو، چاہے وہاں سے واپس لوٹنا ہو، اس کے اندر روحانیت اور روحانی مسرت کا بہت زیادہ سامان موجود ہے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو، میرے تمام ناظرین کو حج مبرور عطا فرمائے، اور جیسے کہ حضرت صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ بہت ساری دعائیں بھی اور بہت ساری حکمتیں بھی، بہت ساری پیاری پیاری باتیں، کس طرح سے روحانیت کو تقویت مل رہی ہے، کس طرح سے اجتماعیت کا جو میسج ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، ایک عالمگیر جو ہے وہ اجتماع ہے، اور کس طرح تمام عبادات یکجا ہو گئی ہیں، چاہے وہ بدنی ہوں یعنی جسمانی ہوں یا وہ مالی عبادات ہوں۔ ایک بریک شامل کر رہے ہیں پروگرام میں جناب، اپنے لبوں کو درود پاک سے در رکھیے۔ جناب کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین دین سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک سے قبل جناب عالمہ صوبیہ شاکر حج کی حکمتوں کے تعلق سے کلام کر رہی تھیں، اور اب میں جناب عالمہ صدف پروین آپ کی سمت آ رہی ہوں۔ اور حج کو جامع العبادات بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت ہی پیارا یعنی جملہ ہے کہ حج جامع العبادات ہے۔ جامع یعنی جمع کرنے والا ہے تمام عبادات کو۔ جی ہم نے جیسا کہ پڑھا ہی ہے کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اس میں نماز ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم حج کو دیکھیں تو یہ بھی مختلف ارکان کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر جو یہ ارکان ہیں جیسے شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو حاجی جب یہ تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس میں اس کی جھلک پائی جاتی ہے۔ جب وہ حج کا ارادہ کرتا ہے تو ایک خطیر رقم یعنی جو مال ہے، یہ مال جو ہے اسے میل بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کی طرف انسان کا میلان بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف جو ہے میلان اور رغبت زیادہ ہوتی ہے، انسان کو اسے اپنے آپ سے دور کرنا یہ بہت زیادہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک خطیر رقم خرچ کرنا، اس کے اندر صدقے کی جھلک بھی پائی جاتی ہے، زکوٰۃ کی جھلک بھی پائی جاتی ہے۔ پھر جب وہ اپنے ملک سے نکلتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، اور کبھی تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کسی کے سپرد کر کے انہیں پھر وہ حج کے لیے جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ دیکھیں کتنا بڑا یعنی ایک قربانی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو یہ ایک ہجرت کی جو یاد ہے اس کو تازہ کرتا ہے۔ پھر جو لباس اگر دیکھیں تو کفن سے مشابہت رکھتا ہے، تو اس میں آخرت کی تیاری کی یاد ہے۔ پھر اس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، خاص طور پہ منی میں، میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، تو یہ اس میں کیا ہے، دعا ہے، استغفار ہے، توبہ طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، کہ جو دعا ہے تو عبادت کا مغز ہے، تو یہ بھی ہمیں حج میں پایا جاتا ہے، حج میں ملتا ہے۔ اسی طرح جو انسان ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، اور جب وہ حج کرتا ہے تو عین کعبہ یعنی کعبہ اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے، اور وہ اس کی تعین کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی پایا جاتا ہے۔ طواف ایک الگ عبادت ہے، سعی کرنا ایک الگ عبادت ہے۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے سے کیا ہے کہ انسان ایک خاص وقت کے لیے اپنے آپ کو جائز چیزوں سے روکتا ہے، تو اسی طرح یہ جو جھلک ہے ہمیں احرام میں نظر آتی ہے کہ انسان حالت احرام میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ مختلف جو چیزیں ہیں۔ اسی طرح اجازت ہے؟ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ ویلکم۔ میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں، مسز نصیر، خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ تہجد ٹائم اگر ہم 1:30 بجے 2 بجے اٹھتے ہیں، نفل پڑھے، کوئی ذکر و اذکار کیا، درود شریف پڑھا، اور پھر لیٹے لیٹے کچھ پڑھتے رہے اور نیند آ گئی، اچھا، اور پھر فجر ٹائم پھر اٹھے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ فجر اور فجر کی نماز اور تہجد کے نوافل کے درمیان میں سو جانا ہے اچھا بہتر یا نہیں سونا چاہیے، کیا بیسٹ ہے، یہ پلیز مجھے بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی اپنی بات مکمل کیجیے۔ جی، تو اسی طرح اس کے اندر قربانی بھی پائی جاتی ہے حج میں، یعنی کچھ اقسام ہیں جس میں حج میں قربانی بھی کی جاتی ہے، تو مختلف جو عبادات ہیں، خاص ایک عبادت ہے حج، اس کے اندر گویا کہ تمام کا کلیکشن پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ حج جامع العبادات ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی حضرت صاحب آپ رہنمائی فرمائیں گے اس تعلق سے؟ ٹھیک ہے، اگلے سوال شامل کر لوں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کی سمت ہوں گی عالمہ صوفیہ شاکر، کہا جاتا ہے کہ بھائی غریبوں کی مدد کر لیتے، صدقہ کر دیتے، تو نفلی حج کرنا افضل ہے یا غریبوں کی مدد کرنا؟
देखिए, सबसे पहले जो इबादत हैं, सदका करना ये भी एक मुस्तकिल इबादत है, हज करना चाहे नफली हो ये भी एक मुस्तकिल इबादत है। इनका इस तरह मुवाजना करना ये बेहतर नहीं होता। हज एक अपनी रूहानियत रखता है, उसमें अपनी नूरानियत है। तो अगर कोई इस तरह है कि वो गरीबों की मदद भी करने की इस्तिताअत रखता है, वो भी करता है, और साथ में जो है वो नफली हज भी करता है, तो नूरुन अला नूर है। लेकिन अगर लोग जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और ये इस तरह है कि ये उनकी मदद कर सकता है, अगर ये मदद ना करे तो लोग हलाकत के करीब पहुंच जाएंगे। ऐसी सूरत में इस पर लाजिम होगा कि लोगों की मदद करे और अपने हज के जो नफली हज के जो मामलात हैं उन्हें मौकूफ़ करे। और जब इस तरह का हो कि लोगों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और ये अपनी बातिन की इस्लाह चाहता है, अपनी रूहानी बालिदगी चाहता है और हज करना चाहता है, तो इसमें भी कोई मुमानत नहीं है। यानी दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह जो है वो फजीलत और अहमियत रखती हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? खुश आमदीद कहते हैं। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ और मैंने ये पूछना था कि जो हज के दिन होते हैं जी, तो उन अयाम में क्या हम इधर तलबिया भी पढ़ सकते हैं? घर में ऐसा कौन सा अमल किया जाए कि हम भी उनके साथ शामिल हो जाएं? अच्छा, घर में तलबिया पढ़ सकते हैं या नहीं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल की। जी सोबिया, जी मैं कंप्लीट, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। ठीक है जी, मैं आपकी समझाऊंगी। और ये तो बात हो गई कि हाजी यानी नफली इबादत के हवाले से, नफली हज के हवाले से और गरीबों की मदद। एक सवाल और करना चाहती हूँ, वो सवाल ये करना चाहती हूँ कि हाजी को हुकूकुल इबाद में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब हम फ़ज़ाइल सुनते हैं कि हज के इतने फ़ज़ाइल हैं, उम्रे के इतने फ़ज़ाइल हैं, और फिर जब वहाँ पर जाते हैं उन चीज़ों को जिन्हें हम दूर से देखा करते थे, तो फिर एक तड़प पाई जाती है, जैसे कि हजर अस्वद है, उसको बोसा देने की बहुत ज़्यादा यानी लोगों में होता है कि हम किसी न किसी तरह बोसा देने। उसके दरमियान में जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि मर्दों औरतों का इख्तिलात होना, या अगर कोई कमज़ोर है उसको धक्का देकर और फिर ख़ुद आगे बढ़ जाना, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप हुकूकुल इबाद को तल्फ़ कर रहे हो। और फिर जैसे मकाम इब्राहीम पर 2 रकत तवाफ़ के नफिल पढ़ना है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि हमें बस ये मौका मिल जाए। इसी तरह मस्जिद नबवी शरीफ है, वहाँ पर ये होती है ख्वाहिश कि हमें बस हाज़िरी का मौका मिल जाए। फिर वहाँ पर इस बात का भी लिहाज नहीं किया जाता कि ये एक ऐसी बारगाह है कि यहाँ पर बुलंद आवाज़ अगर की तो आमाल बर्बाद हो सकते हैं, ये यानी फरमाया गया कुरान करीम में। लेकिन वो अजीब सी एक लगन होती है, एक शौक़ होता है कि जिसमें उन तमाम बातों को कि जो हिदायत इस्लाम की तरफ से बयान की गई उन्हें फरामोश करके बस यही होता है कि बस हम ये काम कर लें, और इसके पीछे चाहे हुकूकुल इबाद ही तल्फ़ क्यों ना हो रहे हैं उसका लिहाज नहीं किया जाता। तो इसलिए अगर हज ज़रूर करें, उम्रा ज़रूर करें, वहाँ पर अगर आपको मौका मिल रहा है बाकायदा यानी कि आराम के साथ कि आप हजरे अस्वद को बोसा दे सकते हैं, या दीगर जो मकामात हैं वहाँ पर आराम से आप अपनी जो इबादत है उसे कर सकते हैं तो करें। लेकिन ऐसा ना करें कि आप हुकूकुल इबाद को ज़ाया करें, क्योंकि जो बंदे का हक़ है वो अल्लाह ताला जब तक माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक बंदा उसे माफ़ ना कर दे। और जहाँ हरम में एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है, वहाँ पर एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर है। तो इस बात का भी लिहाज करें। उमूमन जो है लोग हैं, शौक़ तो होता है लेकिन सीखते नहीं हैं कि वो बाकायदा तौर पे सीखें, क्योंकि जो हज है बाकायदा एक तरबियत है। जैसे अभी हमने कहा कि इसमें मुख्तलिफ जो इबादात हैं उनका मजमुआ पाया जाता है, तो इसी तरह यहाँ पर सब्र है, बर्दाश्त है, ये भी हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। अब ये कि आगे बढ़ना है, चलना है, तो इसमें भी आपको अपनी जो क़ुव्वत बर्दाश्त है उससे काम लेना पड़ेगा, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाकायदा। वहाँ पर जाकर वरना होता है कि जैसे होटल वगैरह है तो वहाँ लोग आपस से बाहर हो जाते हैं कि उन्हें जो अच्छा खाना नहीं मिला या उनको जो रूम है वो इस तरह नहीं मिला, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो अभी जो हज की फजीलत बयान की गई उसमें ये बयान किया गया कि फ़िस्क़ से बचे, वहाँ पे गुनाह ना करें। यही लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा ना करें, सही यही है, और भी दिगर हो सकते हैं। तो बस ये कि इबादत भी करें लेकिन उसको बचाना किस तरह है इसकी भी एहतियात सीखें, ताकि आपकी जो इबादत है वो आपके लिए बायस सवाब हो सके। जनाब मुफ्ती साहब, मैं आपकी समझाऊंगी, ये जो बहनों ने गुफ्तगू की है आप इस हवाले से रहनुमाई कॉलर्स के सवाल। ठीक है जी। हुमैरा बहन ने मुल्तान से कॉल की और ये पूछ रही हैं कि हज बदल के ताल्लुक़ से रहनुमाई कीजिए कि किन सूरतों में करवाया जा सकता है ज़रूरी उमूर के ताल्लुक़ से। देखें, हज बदल के अंदर एक बात तो ये है कि जब किसी पर हज फ़र्ज़ हो गया हो, यानी इस्तिताअत साबित हो जाए, बदनी या माली इस्तिताअत दोनों अगर साबित हो जाएं, और उसके बाद अब किसी वजह से बंदा माजूर हो गया, आजिज़ हो गया, अब हज पर कादिर नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में
اگر موت تک وہ عذر باقی رہتا ہے تو اس پر اب حج بدل کروانا جو ہے وہ ضروری ہے، حج بدل کروانا لازم ہے. یعنی کیونکہ جب حج فرض ہوا تھا اس وقت یہ بندہ ٹھیک تھا، استطاعت پائی جاتی تھی، اس لیے حج فرض ہو گیا. اب اس حج میں تاخیر کی ہے، وہ تاخیر اس نے کی ہے، تو اس کی اس تاخیر کی وجہ سے وہ حج اس سے ساقط نہیں ہوا، حج اس کے ذمے میں باقی ہے. اب استطاعت ختم بھی ہو گئی ہے، اب مثلا معذور ہو گیا، اب غیر کی محتاجی ہے، اس کے بغیر حج نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اب یہ حج بدل کروائے گا. معذوری سے مراد جیسے جو ہے وہ نابینا ہو گیا ہے، اپاہج ہو گیا ہے، پاؤں کٹ گئے ہیں، یا ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس بیماری میں حج غیر کی محتاجی کے بغیر نہ کیا جا سکتا ہو، تو اب ایسی صورت میں جو ہے وہ حج معاف نہیں ہوا، ساقط نہیں ہوا، یہ حج اب حج بدل کروائے گا. اگر حج فرض ہونے سے پہلے یعنی استطاعت اس کے پاس موجود نہیں تھی، مال وغیرہ بھی اتنا نہیں تھا، اور اس وقت یہ بیماری پائی گئی ہوتی ہے، یعنی اس وقت ہی خدا نخواستہ پاہج ہو کوئی یا نابینا ہو، اس کے بعد مالی استطاعت اس کے پاس پائی جاتی ہو، تو ایسی صورت میں حج فرض نہیں ہوتا، کیونکہ بدنی استطاعت بھی استطاعت کے اندر شامل ہے. استطاعت جس طرح مالی ہوتی ہے ایسے ہی بدنی بھی ہوتی ہے، تو بدنی استطاعت کی شرط نہیں پائی گئی تو سرے سے فرض ہی نہیں ہوا. جب فرض ہی نہیں ہوا تو اس کے لیے حج بدل لازم نہیں. لیکن جس پر حج فرض ہو چکا، بدنی استطاعت مالی استطاعت دونوں یک وقت ثابت ہو گئیں، اب اگر بدنی استطاعت ختم بھی ہو جائے تو اب حج ساقط نہیں ہوتا، حج بدل کروانا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر مالی استطاعت بھی اب ختم ہو گئی تو حج ساقط نہیں ہوا، اب اس پر لازم حج بدل کروائے، اور اگر جو ہے وہ موت تک جو ہے وہ اتنے پیسہ نہیں آتا تو اب وہ وصیت کر کے جائے گا کہ حج بدل میری طرف سے کروایا جائے. خاتون کے لیے محرم کا ہونا، خاتون کے لیے محرم ساتھ ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض حضرات علماء کے نزدیک جو ہے وہ جب تک محرم ساتھ نہ ہو تو خاتون پر حج فرض ہی نہیں ہوتا، اور بعض حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک محرم ساتھ نہ ہو یا محرم کا خرچہ نہ ہو اس پر حج فرض تو ہو گیا ہے، لیکن اب اس کی جو ادائی ہے یعنی یہ وجوب ادا کی شرط ہے محرم کا ہونا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج فرض ہو گیا، یہ وجوب ادا کی شرط ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر وقت انتقال آ جائے اور ابھی تک خاتون کو محرم میسر نہیں آیا، یا محرم تو ہے لیکن اس کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اب عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ حج بدل کی وصیت کر کے جائے، حج بدل کروائے یا حج بدل کی وصیت کروائے. حج بدل کے اندر ایک یہ بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اسی عذر کی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ عذر اس وقت سے لے کر موت تک باقی رہا ہو. اگر کسی نے جو ہے وہ حج بدل کروا لیا، اس کے بعد وہ عذر اس کا ختم ہو گیا جس عذر کی وجہ سے حج بدل کروایا تھا، تو اب وہ پچھلا حج بدل کافی نہیں، اب حج بدل کروانا پڑے گا، اب دوبارہ حج خود سے کرنا پڑے گا، قادر ہو گئے. الا یہ کہ وہ کوئی ایسا عذر ہو کہ وہ اتفاقاً ٹھیک ہو گیا، اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہوتی، جیسے کہ کوئی بندہ نابینا تھا تو نابینا پر حج فرض نہیں ہوتا، اس نے حج بدل کروا لیا، اب جو ہے وہ انکھیارا ہو گیا، تو اب اس پر جو ہے وہ الگ سے حج فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ٹھیک ہونے کی امید نہیں تھی، یہ تو اتفاقاً جو ہے یہ من جانب اللہ جو ہے وہ ظاہر ہوا، خرق عادت، اور یہ بینا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اس طرح کا عذر ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، تو ایسی صورت میں تو دوبارہ حج لازم نہیں ہوتا، حج بدل کروا لیا تھا تو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ویسے کسی عذر کی وجہ سے حج بدل کروایا تھا اور عذر وہ ختم ہو گیا بعد میں، تو پھر حج جو ہے وہ حج بدل پچھلا کافی نہیں ہوتا، حج دوبارہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا جی، عصر کے بعد سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. بس جو مغرب کی نماز سے پہلے کے 20 منٹ ہیں، غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ، ان 20 منٹ میں سجدہ تلاوت نہ کیا جائے، بہتر یہ ہے. لیکن اگر اسی وقت سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی، آیت سجدہ پڑھی ہے، پھر تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر غیر مکروہ وقت میں آیت سجدہ تلاوت کی تھی تو ایسی صورت میں وہ جو آخری 20 منٹ کا ٹینیور ہے غروب آفتاب کے قریب والا، اس میں سجدہ تلاوت کرنا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. فقہاء کرام کی اس پہ تصریحات موجود ہیں، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے. وجہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت اس پر جو لازم ہوا تھا وہ کامل لازم ہوا تھا، یہ اسے ناقص ادا کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس وقت میں ادا کرنا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، لیکن سجدہ تلاوت بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے. آخری 20 منٹ کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے آخری 20 منٹ سے پہلے کا جو ٹینور اثر کے بعد کا، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، بلا کراہت اس میں سجدہ تلاوت جائز ہے. یعنی سجدہ تلاوت واجب ہے، واجب کے معاملے میں اس میں کوئی کراہت نہیں. باقی نفلی سجدے کے لیے بہرحال اس میں کراہت ہوتی ہے اثر کے بعد. اچھا جی ٹھیک ہے. آٹا گوندا اور اس کے ذرات بالوں میں لگ گئے اور وہ خشک ہو گئے، تو کیا یہ وضو میں یا جو مسح ہے اس میں رکاوٹ بنے گی؟ ویسے جو ہے وہ اتنا کانشیس بندے کو نہیں ہونا چاہیے. آٹا گوندنے میں اگر کوئی ایسے ذرے لگے بھی ہوں گے تو وہ معمولی سے تھوڑے سی جگہ پہ سر پہ لگے ہونے ہیں،
اور پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض نہیں ہے، کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور مسح چوتھائی سر کا بھی اگر ہو گیا، اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ ایسے اتنا آٹا تو لگے گا نہیں کہ ایسا پتہ نہیں کون آٹا گوندے گا کہ پورا سر جو ہے وہ اس سے سارا زروں سے بھر جائے اور وہ مانے ہو، تو کوئی بال کور کر کے آٹا گوندھ لیں، یہ بھی کر سکتے، اس میں کوئی اتنا پریشانی کی بات نہیں ہے، وضو ہو جائے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ مرشد نصیر نے پوچھا ہے کہ تہجد سے فجر کے درمیان یعنی وہ اذکار بھی کر رہی ہیں، نوافل بھی پڑھ رہی ہیں، پھر سو جاتی ہیں، پھر فجر کے لیے اٹھتی ہیں، مین وائل یعنی سونا کیسا ہے؟ تہجد اور فجر کے درمیان سونا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ فجر کی نماز میں آنکھ کھل جاتی ہو۔ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ تہجد کے بعد آپ سوؤں گا تو فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلے گی، تو پھر وہ نہ سوئے، اسے سونے کی اجازت نہیں۔ ویسے اگر جس طرح ان کی عادتیں بتاتی ہیں کہ تہجد کے بعد سو کر اٹھ جاتی ہیں فجر کے لیے، تو فجر پڑھی جا سکتی ہے اور سویا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ دونوں نے آج بھی کی ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ کالز کرتے ہیں، اپنے سوالات اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں، اور شرعی رہنمائی ماشاءاللہ الحمدللہ مفتی صاحب کی جانب سے آپ کو مل جاتی ہے، عالمات تک جو کانٹینٹ کے سوالات جاتے ہیں وہ رہنمائی کر دیتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ کوشش یہ کیجئے کہ یہ تمام احکام سیکھیں، اور اپنے سراؤنڈنگز میں یوٹیوب پہ بھی اور ہمارے پروگرام شیئر ہوتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کی وساطت سے، تو آپ انہیں ری شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دین سب سیکھیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور